اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انٹر پارٹ 2 سال دوم کا گجرانوالہ بورڈ 2019 کے پہلے گروپ کا پیپر ہے، اس کا حصہ معروضی ہے۔ دوبارہ سن لیں، سال دوم گجرانوالہ بورڈ 2019 پہلا گروپ اردو لازمی کا پیپر ہے، حصہ معروضی۔ ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات A B C اور D دیے گئے ہیں، تو درست جواب کو نشان لگانا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، مولوی نذیر احمد ڈیش سے فارغ التحصیل تھے۔ یہ کالجز کے نام بتائے ہیں: علی گڑھ کالج نمبر A، B آپشن ہے دلی کالج، C آپشن ہے امرتسر کالج اور D آپشن ہے گورنمنٹ کالج۔ تو یہ جو مولوی نذیر احمد تھے وہ دلی کالج سے فارغ التحصیل تھے، یعنی وہاں کے پڑھے ہوئے تھے۔ قرطبہ کے قاضی کا نام تھا: A آپشن عبداللہ، B آپشن منصور، C آپشن حلاوہ اور D آپشن یحییٰ۔ یہ جو کریکٹر پہلا جو عبداللہ ہے یہ وہاں پہ خانہ زاد تھا، ملازم تھا۔ منصور یہ اس کے قاضی کے والد کا نام ہے، یحییٰ بن منصور پورا نام ہے اس کا۔ حلاوہ اس کی دائیہ کا نام ہے، تو یحییٰ اصل میں اس کا نام ہے۔ یہ D آپشن ہے اس کا آنسر جو ہے۔ آگے آتے ہیں سوال نمبر 3۔ علی گڑھ کالج ڈیش میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا۔ A آپشن ہے 1920، B آپشن 1921، C آپشن 1922، D آپشن ہے 1923۔ یہ جو علی گڑھ کالج ہے یونیورسٹی بنا ہے 1920 میں، اس کا A آپشن ہے۔ سوال نمبر 4۔ مزاج دار بہو یعنی اکبری نے کہا میرے پاس ڈیش روپے نہیں ہیں۔ A آپشن 30، B آپشن 40، C آپشن 50، D آپشن 60۔ اب یہاں پہ وہ وقت جب کہ وہ سچے موتیوں کا وہ نقلی موتی جو ہے اس کی وہ لے کے آئی تھی لڑی، اور اس نے بیچنے کی بات کی اور کہا کہ یہ 50 روپے کی ہے، اور اس میں کتنے پیسے اس نے بات کی؟ 50 روپے۔ تو یہ آپشن C ہے۔ 5واں سوال ہے، دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج ڈیش ہزار تھی، تعداد یعنی کتنی تھی؟ تو دمشق سے جب روانہ ہوئی تھی اس وقت اس کی فوج کی تعداد تھی 5000۔ یہ آپشن C ہے اس کا۔ اس کے بعد دوسرے جو اگلے 5 سوالات ہیں وہ مطابقت اور حروف کے دوسرے استعمال کو مد نظر رکھ کر جواب دینا ہے۔ وہ دیر سے آیا، ڈیش کام مکمل کر کے آیا۔ اب دیر سے آیا بتایا گیا ہے، آگے اس کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ کیا گیا، یہاں پہ کہ نہیں آ سکتا، یہ تفصیل کے لیے ہوتا بات کہ اگلا حصہ بتانے کے لیے احمد نے کہا کہ وہ دیر سے آیا ہے۔ چونکہ ہم نے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی ریزن بتائی جاتی ہے اس کے آگے کام بتایا جاتا ہے، تو تیسری C آپشن ہے البتہ استعمال ہوتا ہے اس مقصد کے لیے جب وہ وجہ بیان کی جائے اور کام بیان کیا جائے اور اس کے بعد اس کی وجہ بیان کی جائے کہ یہ کام کر کے آیا ہے۔ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، دیر سے تو آیا ہے لیکن کام مکمل کر کے آیا ہے۔ یہ لیکن بھی آ سکتا ہے، البتہ بھی آ سکتا ہے، مگر بھی آ سکتا ہے۔ C آپشن۔ سوال نمبر 7 ہے، میری تنخواہ بڑھا دو ڈیش کام چھوڑ دوں گا۔ یہ آگے دھمکی دی گئی ہے، تو اگر تو نہیں آ سکتا، یہ اگر کے بعد تو ہوتا ہے، کہ بھی نہیں آ سکتا بھی آپ کو اوپر بتایا۔ C آپشن ہے البتہ بھی نہیں آ سکتا، یہ ہم نے اوپر دیکھا ہے۔ تو یہ دھمکی لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ورنہ، تو یہ آپشن D ہے اس کی۔ سوال نمبر 8، علی نے کتاب، قلم اور کاپی۔ اب یہاں پہ بھی یہ پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا، لاہور بورڈ کے 2019 کے دوسرے گروپ میں بھی یہ سوال آیا، تو کاپی اس کی مناسبت سے لکھنا ہے، کاپی خریدی۔ اگر آخر میں قلم ہوتا تو ہم لکھتے قلم خریدا۔ تو جو لفظ آخری ہوتا ہے اس کی مناسبت سے یہاں پہ فعل لگایا جاتا ہے۔ گھر، ماں کی سلطنت۔ اب گھر کی بات ہو رہی ہے، گھر کا فرق گھر ہوتا ہے، یہ یہاں پہ تو یہ ماں کی سلطنت ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو کنفیوژن ہے وہ ماں کی سلطنت لفظ جو آ رہا ہے وہ سلطنت درمیان میں اس کی گھر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اصل میں جو فعل کی مطابقت ہے وہ گھر کے ساتھ چل رہی ہے۔ گھر ہوتا ہے کیا؟ ماں کی سلطنت۔ سوال نمبر 10، اس کا پلاٹ، مکانات، دکانیں، سب کچھ۔ جب لفظ سب کچھ آ جائے تو ہمیشہ واحد مذکر استعمال کیا جاتا ہے، بک گیا۔ اگر سب کچھ نہ ہوتا تو یہ بالکل اسی طرح ہوتا جیسا یہ اوپر والے سوال میں تھا، سب کچھ
یہ سوال، یہ جملہ اس طرح ہوتا، علی نے کتاب، قلم، کاپی سب کچھ خرید لیا تھا، پھر خریدا۔ اب یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہوگا، سب کچھ آ گیا ہے تو پھر ہمیں واحد مذکر استعمال کرنا ہے۔ اگر سب کچھ ہٹا دیا جائے تو دکانیں بک گئیں ہوگا، مکانات بک گئے، پلاٹ بک گیا، جو لفظ آخر میں ہوگا اس کی مناسبت سے فعل آئے گا۔ اس چیز کا خیال رکھنا آپ نے، سب کچھ جب آئے گا تو ہمیشہ واحد مذکر کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ اگر نیکسٹ اس کے بعد اگلے جو تیسرا حصہ ہے اس کا، رموز اوقاف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ 11واں سوال ہے یہ فجائیہ کی علامت۔ فجائیہ کی علامت، یہ آپ کی علامتیں 4 دی ہوئی ہیں۔ اے میں یہ سکتے کی علامت ہے، بی میں وقفے کی علامت ہے، سی میں رابطے کی علامت ہے، تو یہ جو ڈی والی علامت ہے جو ندائیہ اور فجائیہ کی دونوں کی علامتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، تو آپشن ڈی اس میں آنسر ہے آپ کا۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 12، سب سے مختصر ٹھہراؤ جو ہوتا ہے، سب سے مختصر ٹھہراؤ سکتہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ سب سے کم ٹھہراؤ وہ سکتہ ہوتا ہے، سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ وقفہ ہوتا ہے، وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ رابطہ ہوتا ہے، اور مکمل ٹھہراؤ جو ہے وہ ختمہ کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 13، واہ، یہ جذبے کا اظہار کیا جا رہا ہے، کتنا سہانا موسم ہے۔ تو جب بھی جذبے کے ساتھ اظہار ہوتا ہے تو وہاں پہ فجائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ آپشن اے میں فجائیہ یا ندائیہ دونوں کی علامتیں ایک جیسی ہیں۔ سوال نمبر 14، تم کہاں جا رہے ہو، سوال پوچھا جا رہا ہے۔ جب سوال پوچھا جا رہا ہے تو آخر میں کون سی علامت آئے گی، سوالیہ علامت آئے گی، تو یہ سی آپشن ہے کہ سوالیہ علامت آئے گی، سی۔ یہاں پہ ہے سوال نمبر 15، یہ علامت دی اس نے 2 ڈاٹ سے آگے لائن لگی ہوئی ہے، یہ علامت ڈیش کہلاتی ہے۔ خط کی علامت، خط لائن ہوتی ہے سیدھی سی، تفصیلیہ وہ اس علامت جو ہے 2 کولن سائن اور آگے لائن ختمے کی علامت جو ہوتی ہے، یعنی رابطے کے آگے ختمے کی علامت ڈالی جائے تو یہ تفصیلیہ کی علامت جہاں پہ تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ کوسین کی علامت بریکٹس ہوتی ہیں، اور رابطے کی علامت خالی 2 ڈاٹس یعنی کولن سائن ہوتا ہے، اسے رابطہ کہا جاتا ہے۔ ادھر میں بنا دیتا ہوں آپ کو علامتیں۔ خط کی علامت یہ لائن ہوتی ہے، رابطے کی علامت یہ 2 سائن ہوتے ہیں، اور کوسین یہ بریکٹس ہوتی ہیں۔ یہ تفصیلیہ کی علامت ہے، یہ کولن سائن کے آگے ایسے لائن لگی ہوتی ہے۔ چوتھا اس میں امدادی افعال کے درست استعمال والے جملے کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 16، یہ رہنا سے بنانا ہے۔ دن بھر شور رہا، شور کے بعد رہنا وہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی فعل دیا گیا ہے۔ تم کہاں رہتے ہو، رہنا یہاں پہ رہتے اور ہونا سے ہے۔ آگے اصولوں پر قائم رہو، قائم رہنا ایک ہی فعل ہے۔ اب وہ آرام سے رہ رہا ہے، رہنا پہلی دفعہ آیا اصل فعل کے طور پہ، اور دوسرا رہنا سے رہا جو ہے یہ امدادی فعل کے طور پہ، یوں اس کا آنسر ہے ڈی۔ یہ خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے، جس جملے میں ایک صرف فعل دیا ہوگا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پہ ایک سے زیادہ فعل ہوں گے تو پھر جو دوسرا فعل ہوگا دیکھنا اصل فعل کون سا ہے، اس کو چھوڑ کے جو دوسرا فعل ہوگا اس کو اس کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ سوال نمبر 17، اٹھنا سے، امجد دیر سے اٹھا ایک ہی فعل ہے۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا، چہرہ کھلا جاتا ہے، کھلنا یہ اصل فعل ہے، اور اٹھنا یہاں سے اٹھا، اٹھنا سے اٹھا یہ امدادی فعل ہے، اس کی آپشن بی ہے۔ یہ اگلے دونوں بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کب اٹھیں گے، ایک ہی فعل ہے اٹھنا، دیر سے اٹھنا بری بات ہے، یہاں پہ اٹھنا ایک ہی فعل ہے۔ نیکسٹ 18واں سوال، پانا، وہ وقت پر نہ پہنچ پایا، اصل میں وہاں پہ پہنچنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ اصل فعل ہوا، تو پانا سے پایا جو امدادی فعل ہوا، تو یہاں پہ آپشن اے آ گئی، امدادی فعل پانا سے پایا یہ آ گیا۔ سوچو، کیا کھویا کیا پایا، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، کھویا اور پایا 2 علیحدہ علیحدہ اصل فعل ہے۔ محنت کا پھل پاؤ، پھل پانا، پانا اصل فعل ہے۔ اچھے لوگ عزت پاتے ہیں، عزت پانا ایک ہی فعل ہے۔ سوال نمبر 19، دینا، ادھار مت دو ایک ہی فعل ہے دینا سے۔ زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ دینا، دینا یہاں پہ اصل فعل ہے، اور کرنا سے کرو یہ امدادی فعل ہے، یعنی اگر کرنا ہوتا یہاں پہ تو یہ اس کا آنسر ہوتا۔ مجھے کتاب دے دو، کتاب دینا
دینا یہاں پہ اصل فعل ہے، پھر دو، وہ بھی دینا سے دو بنا، یہ امدادی فعل ہے، یعنی اصل فعل بھی دینا ہے اور امدادی فعل بھی دینا ہے، تو یہ سی آپشن ہے اس کی۔ کھیتوں کو پانی دینا ہے، یہاں پہ ایک ہی فعل ہے لہٰذا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 20 ہونا، تمہیں کیا ہوا ہے، ایک ہی فعل ہے ہوا۔ بی آپشن ہے پتے بکھرے ہوئے ہیں، پتے بکھرتے ہیں، بکھرنا اصل فعل ہے اور آگے اس کے بعد جو دوسرا فعل ہے یہاں پہ ہونا سے ہوئے، یہ جو ہے امدادی فعل ہے، یوں اس کی آپشن بی یہ درست آپشن ہے اس کی۔ کاش آج، سی آپشن ہے کاش آج بارش ہو، یہاں پہ ایک ہی فعل ہے، یہ واقعہ کب ہوا، یہاں پہ بھی ایک فعل ہے۔ تو یوں یہ آپ کا پیپر تھا گجرانوالہ بورڈ 2019، پہلا گروپ تھا انٹر پارٹ 2 سال دوم کا، اس کا معروضی حصہ تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، اللہ حافظ۔